اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج میں مختصر سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والی شب قدر ہے۔ شب قدر کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مبارک رات میں ہمیشہ ہم اجتماعی طور پر مساجد میں محافل کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، لیکن اس سال پوری دنیا میں ایک مہاماری کی وجہ سے، جسے ہم کورونا وائرس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس بیماری نے جو تباہی مچائی ہے وہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے ایسے مشکل حالات میں ہمیں شب قدر اپنے گھر پر منانی ہے، اور وہ بھی باہری لوگوں کو اپنے گھر پہ نہ بلائیں، انفرادی طور پر اپنے گھر میں عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اگر مسجد میں ہم عبادت کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بے شک مسجد میں، اللہ کے گھر میں عبادت کرنا بہت بہتر چیز ہے، لیکن جب مشکل حالات پیش آئیں اور مفتیان کرام ہمیں مشورہ دیں کہ آپ حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق اپنی عبادتیں کریں، تو ہمیں حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق چل کر اس مہاماری سے خود کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اور ہمارا عمل پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس بیماری سے بچنے کا ذریعہ بنے، اس کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں بتا دوں کہ شب قدر کے بعد رمضان کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، عام جمعہ کی نماز لاک ڈاؤن میں آپ نے اپنے گھروں پہ ادا کی ہے، اور گھر پر آپ ظہر کی نماز انفرادی طور پر ادا کرتے آ رہے ہیں، تو جمعۃ الوداع میں بھی آپ اپنے گھر پر جس طرح جمعہ کی نماز لاک ڈاؤن کے زمانے میں پڑھتے تھے اسی طرح پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر مسجد میں آپ نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی کسی وجہ سے، تو آپ گھر پہ جمعہ کے دن جماعت سے ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ تنہا ہی پڑھیں گے۔ جمعۃ الوداع جب بھی آتا ہے تو تمام مسلمان بڑے اہتمام سے مسجد میں جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں جانے پر پابندیاں ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسی مہاماری کے وقت میں اپنے گھروں پر مسجد میں جانے کے بجائے ظہر کی نماز جمعہ کے دن ادا کریں، اور جن لوگوں کے لیے پرمیشن ہو، جتنے افراد کے لیے پرمیشن ہو، صرف وہی لوگ مسجد میں جا کر کے عبادت کرتے رہیں، نماز قائم رکھیں، تاکہ ہماری مسجدیں ویران نہ ہونے پائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد عید کا معاملہ ہے۔ ہمیشہ آپ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرتے رہے۔ عیدگاہ میں ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، جماعت کثیرہ ہوتی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے
सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना है, फासला बना के रहना है। इसलिए ईद की नमाज के लिए अगर हमें इजाज़त नहीं मिलती है तो हम और आप अपने घरों पर, मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि 4 रकात नमाज चाश्त अदा करें। ये 4 रकात नमाज आप ईद के दिन अपने घर पे पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। और अगर हो सके तो 2 रकात नमाज शुक्राना भी आप अदा कर लें। अपने घरों पे आप नमाज पढ़ लें, अपने खुदा की बारगाह में दुआ करें। और जब आप दुआ करें तो ये भी दुआ में शामिल कर लें कि अल्लाह कोरोना जैसी महामारी से हमें, हमारे मुल्क को और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोगों की हिफाजत फरमाए और जल्द से जल्द ये बीमारी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, ताकि हम अल्लाह के घर में जाकर अपना सर झुकाते रहें और अपने खुदा को राज़ी करते रहें। ये चंद बातें आपको बतानी ज़रूरी थीं, इसलिए आप हजरात आज शब क़द्र में मसाजिद में भीड़ न लगाएं, इनफरादी तौर पर अपने घर पे इबादतें आप कर लें। और जुमतुल विदा जो इसके बाद आ रहा है, जुमतुल विदा में जितने लोगों के लिए इजाज़त हुकूमत की तरफ से मिले वो उतने लोग मस्जिद में जाकर अजान और नमाज कायम कर लें। आप अपने घर पर ज़ोहर की नमाज तन्हा तन्हा अदा कर लें। और ईद के ताल्लुक़ से मैंने कहा, चूँकि उसमें भी जमातें कसीरा होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के पेश नज़र आप हजरात अपने घरों पर 4 रकात नमाज चाश्त 2-2 रकात करके, और अगर हो सके तो 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर लें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप गले मिलकर किसी को ईद की मुबारकबाद दें। आप अपने अहबाब को बज़रिए फ़ोन भी मुबारकबाद दे सकते हैं, दूर से भी मुबारकबाद दे सकते हैं और उनको अपनी दुआओं से नवाज सकते हैं। इन चंद बातों का आप लिहाज रखें। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम तर परेशानियों से महफूज रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।